السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت۔ میں ہوں آپ کی اپنی آواز عاشق علی داؤدی۔ N22 نیوز کا سب سے بڑا اور معتبر پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو کی زینت ہے محترمہ نہید نیاز وٹو صاحبہ، جنرل سیکرٹری ہیں ویسٹ پنجاب ویمن ونگ کی۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں میڈم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور N22 کے ناظرین کو وقت دیا۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں N22 جو ہے آپ کا نیوز چینل، اس کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور میری آواز جو ہے وہ عام عوام تک پہنچانے کا مجھے ایک ذریعہ فراہم کیا، تو بہت مشکور ہوں میں اس کے لیے آپ کے۔ آپ سب سے پہلے جو کرنٹ ایشو ہے، میں کیونکہ ڈائریکٹ عوام کی بات ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں، اکثر عوام کے ذہن میں ایک بات بٹھائی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ناجائز بیٹی ہے۔ کرنٹ ایشو آپ اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کس نے بات کی ہے، یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، ان کو اس وقت کوئی اور ایشو تو مل نہیں رہا، تو جب انسان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کی کریکٹر پہ بات کرتا ہے۔ دیکھیں یہ مسلمان ملک ہے اور یہاں پہ جائز وارث جو ہے نا وہ ایک قرار دینا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات، مریم صفدر سے اگر ہم یہ کویسچن ہم کریں، ہم سے یہ کیا جا رہا ہے نا، تو اگر ہم ان سے یہ کویسچن کریں کہ بی بی آپ کی جو پہلی بیٹی ہے وہ شادی کے 5 منتھ بعد پیدا ہو گئی تھی، تو اس کا اگر ہم DNA کروانے چلیں، اور اگر یہ 2018 میں انہوں نے 2 بچے ڈکلیئر کیے تھے، اب ان کے 3 بچے ہو گئے ہیں، تو ان پہ اگر ہم سوالات کا جواب دینا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی کہ یہ کہاں پہ جائیں۔ دیکھیں کبھی بھی سیاست میں ان کا نون لیگ کا تو یہ وتیرہ رہا ہے۔ بینظیر بھٹو تھیں، محترمہ بینظیر بھٹو، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، اور جو ہے ان کے والد صاحب تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بہت ایک اچھے سیاستدان ہوئے ہیں، اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے لیڈر تھے، وہ سیاستدان نہیں، وہ لیڈر تھے۔ تو بے نظیر تصویریں انہوں نے جہازوں سے گروائیں، آپ سب میڈیا والے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کے کریکٹر کو خراب کرنے کی بے انتہا کوشش کی، ہیلی کاپٹر سے ننگی تصویریں پھینکی گئیں، لیکن آج یہ دیکھیں یہ سارے چور اور لٹیرے مل کے بیٹھ گئے ہیں اور عمران خان کے کریکٹر پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں جس کو پوری امت مسلمہ مان رہی ہے، اپنا لیڈر مان رہی ہے۔ وہ شخص، میرا نہیں خیال کہ ان کی باتوں کا تو ہم جواب بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ اور مریم بی بی جو ہیں، ان کا تو یہ وتیرہ ہے کہ وہ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں، لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگواتی ہیں، تو میں اس کے سوال کا جواب تو دینا ہی پسند نہیں کرتی۔ یہ سیاست میں کردار کشی کہاں سے آ گئی؟ یہ نون لیگ کا شروع سے وتیرہ ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ پی ڈی ایم جو اب یہ ٹولہ مل گیا ہے، یہ پہلے ہی ایسے کرتے رہے ہیں، انہوں نے لوٹنا ہوتا ہے ملک کو، اور لوٹنے کی خاطر یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے نہ ججوں کو اس نے چھوڑا ہے، مریم صفدر نے، اس نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں چھوڑا، اس نے کسی بھی ادارے کے چیئرمین کو نہیں چھوڑا، وہ ہمیشہ سے کیمرے لگوا کے، اور اس نے وہ ایک گندا اور گھنانا کھیل رچایا ہوا ہے۔ یہ ان کا شروع سے یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور پی ڈی ایم کے ایک بہت بڑا الزام جو لگتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ویمن پر لگتا ہے، عورتوں پہ لگتا ہے کہ یہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس حوالہ سے کیا کہیں گے؟ میں اس کا جواب دینے میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی ہوں کہ کریکٹر جس کا اپنا گندا ہوتا ہے نا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ مریم صفدر کا ہم کیا بتائیں، اور وہ مولانا ڈیزل صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے فتویٰ دیا تھا جب بینظیر بھٹو تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ عورت کا سیاست میں آنا ہی گناہ ہے۔ تو اب وہ مریم صفدر کیا عورت نہیں ہے؟ پھر ان کا جینڈر چینج ہو چکا ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مریم صفدر اور مولانا ڈیزل اور یہ پی ڈی ایم جو ساری ہے نا، ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ اس طرح کی بات کریں گے۔ مریم خود عورت نہیں ہے؟ اگر وہ تحریک انصاف کی عورتوں کو اس طرح کی کہتی ہے بات، کوئی بھی غلط بیانی کرتی ہے یا غلط گندی بات گھٹیا کرتی ہے، تو کیا وہ عورت نہیں ہے؟ زمان پارک میں عورتوں کا عمل کس حد تک ہے؟ زمان پارک میں جی بالکل، دیکھیں جس طرح خان صاحب، تحریک انصاف میں خواتین کا بہت رول ہے، اور خان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ خواتین میری جماعت کا ہراول دستہ ہیں، تو خان صاحب ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں عمران خان جیسے سچے لیڈر کی ضرورت ہے، اور یہ پی ڈی ایم جو ہے، ان کے گھناؤنی سازش جو ہے وہ ہم پہ بے نقاب ہو چکی ہے، تو ہم جو ہے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اپنے خان صاحب کی حفاظت کے لیے ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، ہم کوئی بریانی پیر کے لیے تو نہیں جاتے۔
آپ نے پچھلے دنوں ان کا ایک جلسہ تھا، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں باہر سے کھجوریں بھیجی گئی تھیں پاکستان غریبوں کے لیے، انہوں نے وہ جلسے میں بھیج دیں. اور پھر آپ نے حالات دیکھے ہیں، جب جلسہ ختم بھی نہیں ہوا تو وہ کسی کے ہاتھ میں وہ بریانی کی پلیٹ تھی، کسی کے ہاتھ میں وہ کھجوریں تھیں، وہ لے کے بھاگ رہے تھے. تو ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو اپنے لیڈر کی عقیدت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پاکستان جس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، اس ٹائم پاکستان کو ضرورت ہے، اور ہماری ضرورت ہے عمران خان. پاکستان عمران خان لیڈر جو ہے ہمارا، وہ ضرورت ہے پاکستان کی، اور ہم خود جاتے ہیں، ہمیں کوئی بلایا نہیں جاتا. آپ جو خواتین ہیں یہ خان صاحب ڈال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، خان صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ہم اپنے ہمیں شوق ہے ہمیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم اگر پاکستان کو کوئی انسان بچا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان پاکستان کی امید ہے اس ٹائم. تو ہمیں ان کے سازشوں کا، یہ تو عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. تو 24 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. آپ ادھر دیکھیں کہ فیملیاں آئی ہوتی ہیں، میں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ ادھر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی ہی خواتین ہوتی ہیں. آپ غور سے چیک کریں، ادھر لوگ فیملیاں گئی ہوئی ہوتی ہیں، باہر سے فیملیاں آ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں. تو عمران خان تو نہیں بلا رہا، خود لوگ جا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، ان کے یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جس نے بتایا ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے اور اس کے حقوق اور حق کیا ہوتے ہیں. یہ بتایا ہے عمران خان نے. اس نے عوام کو شعور دے دیا ہے. تو عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس لیڈر کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے، اور ہم جاتے ہیں. اچھا میڈم، آپ ایک عورت ہیں. جی. عورت کا مطلب چھپی ہوئی ہے. آپ نکلی ہیں باہر، جس طرح یہ پی ڈی ایم والے انگلی اٹھا رہے ہیں اور بڑی تشہیر کرتے ہیں کہ عورتوں کا کردار یہ، آپ کے گھر والے آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ کس سیاستدان میں، کس سیاست میں چلی گئی ہیں کہ وہاں پہ عورت کی عزت محفوظ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنی عورتوں کو عزت دی ہے اتنی آج تک کسی پارٹی نے نہیں دی. اور پھر سے وہ پی ڈی ایم والا سوال آ گیا کہ پی ڈی ایم والے یہ اگر کہتے ہیں کہ عورتوں کو عزت میں نہیں آنا چاہیے، تو پھر تو سب سے پہلے میڈم جو فتنی ہے مریم صفدر، اس کو گھر بٹھائیں. تو گندی سیاست تو وہ کر رہی ہیں، گندی باتیں، گندی سیاست، گندی ویڈیو اس کا وطیرہ ہے، اور یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان جو ہے وہ ایک باعزت انسان ہے. اس کی مسز جو ہے مشرا بانو بی بی، وہ بڑی باعزت اور پردہ دار خاتون ہے. عمران خان کی بہنیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، اور ہم فیملیاں جاتی ہیں، کوئی اکیلی عورت نہیں جاتی. تو میں آپ کو اینڈ پہ آپ ایک ویڈیو دکھاؤں گی کہ میں بیٹھی ہوں، ساتھ میرے عمران خان کی سسٹرز بیٹھی ہیں. تو جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس طرح گندی باتیں اور گندے الزام ہی ہوتے ہیں. آپ اس وقت ایک پارٹی کو لے کے چل رہی ہیں، صدر ہیں ویسٹ پنجاب کی، جنرل سیکرٹری ہیں ویسٹ پنجاب کی. سیاست میں عملی طور پہ بھی آ چکی ہیں. الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی بالکل ارادہ ہے الیکشن لڑنے کا. اگر عمران خان چاہے گا، اور عمران خان اگر مجھے ٹکٹ دے تو میں الیکشن لڑوں گی. اگر ٹکٹ نہیں ملتا تو؟ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. پھر آپ جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا طریقہ انصاف، میں آپ اس کو سپورٹ کریں گی؟ جی بالکل سپورٹ کروں گی. آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ جی بالکل، اس کو سپورٹ کروں گی، اس کی کمپین کروں گی، اور انشاءاللہ پاکستان کلین سویپ کرے گا. ان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی پاپولرٹی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، اس لیے تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں آپ، مستقبل میں الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ دیکھیں جی، الیکشن تو ان کو کروانے پڑیں گے. پہلے ایک اعلیٰ عدالت ہے سپریم کورٹ پاکستان کی، تو اس کی طرف سے تو آرڈر آ چکے ہیں. یہ ہیلے بہانے جتنے مرضی کر رہے ہیں، الیکشن سے بھاگ نہیں سکتے. الیکشن سے بھاگنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی، الیکشن تو کروانے پڑیں گے. اگر یہ حکم نہیں مانتے سپریم کورٹ کا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کا یہ حکم نہیں مانتے تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس ٹائم. یہ الیکشن سے کسی صورت بھاگ ہی نہیں سکتے. ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے. کیسے بھاگیں گے؟ انہوں نے پاکستان میں نہیں رہنا، انہوں نے عوام میں نہیں نکلنا، عوام ان کا جینا دو بھر کر دے گی. یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ ایک اعلیٰ عدالت ہے، اگر اس کا یہ حکم نہیں مانتے، ایک بھائی تو نااہل ہو کے بیٹھا ہے اور دوسرا نااہل ہونے کے لیے تیار ہے، تو اپنے پاؤں پہ یہ خود کلاڑی ماریں گے. ہم تو کچھ نہیں کرتے. اچھا، سوشل میڈیا پہ ایک بات بڑی گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اگر کسی نے افطاری کرنی ہے تو وہ 2000 روپیہ جمع کروائے. یہ پروپیگنڈا ہے ان کا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کی سیاست ہی جھوٹ پہ مبنی ہے. یہ اپنی سوچ کو دوسروں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. جس طرح یہ
جاتے ہیں نون لیگ بریانی کی خاطر، یہ سارے جلسے بریانی میں اور پٹواریوں کو بلا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان کے جلسے ہوتے ہیں آپ عوام نظر آتی ہے ادھر آپ کو یا کوئی مخصوص لوگ نظر آتے ہیں؟ آپ مریم صفدر کے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں، سارا ادھر حکومتی ارکان بٹھائے ہوتے ہیں بیچارے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، محکموں سے اٹھا کے ادھر پٹواریوں کو بٹھا دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عام عوام ہے، 24 کروڑ عوام اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. یہ ان کو نظر آ رہا ہے تو اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہم 50-50 پہ بھی رہ جائیں گے تو یہ کبھی نہ بھاگتے. یہ بھاگ اس لیے رہے کہ ان کو اپنا حشر نظر آ رہا ہے، یہ باہر عوام میں نکل نہیں سکتے بیچارے، تو اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، یہ جو مرضی کر لیں. میڈم خان صاحب کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور اور دلچسپ بھی ہے، خان صاحب کسی کو چائے نہیں پوچھتے، اگر چائے پلا دیں تو بسکٹ نہیں پوچھتے. یہ سحری افطاری ہو رہی ہے، یہ کون کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس ٹائم عمران خان سیاست میں نہیں آئے تھے تو وہ ایک بڑی مشہور ان کی ہے بنی ہوئی ہے بات کہ وہ باہر سے کوئی سینیٹر آ رہے تھے تو انہوں نے وہ کہا کہ بسکٹ بھی لیتے ہیں نا، وہ شوکت خانم بنا رہے تھے. اور وہ اتنا ایماندار بندہ ہے کہ بیگ بھرا ہوا ہوتا تھا نوٹوں کا تو وہ پھر بھی اس سے کرایہ کسی دوست سے مانگ کے لیا انہوں نے. میں نے وہ ان کی بات سنی ہوئی ہے، وہ ان کے دوست نے بتایا تھا، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں واحد لیڈر عمران خان ہے پاکستان کا قائد اعظم کے بعد کہ جس نے اپنی ساری پراپرٹی حکومت پاکستان کے نام کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میرے بچوں اور بیوی کو نہ ملے بلکہ پاکستان کی پراپرٹی ہے ایک. اور دوسرا میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں تو سمجھتی ہوں، جو میں اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہی ہوں کہ زندہ ولیوں والا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دے دیا ہے. آپ جا کے دیکھیں سحری افطاری اتنا رش لگا ہوتا ہے اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں سحری افطاری کروانے کے لیے، روزہ کھلوانے کے لیے. یہ بات میں پوچھ رہا ہوں، روزہ کھلوانے کے لیے عوام لے کے آ رہی ہے. یہ ہے وہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں نا کہ جب عزت ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. عوام آ رہی ہے اور ادھر بیٹھ کے سب کو افطاریاں کروائی جا رہی ہیں، یہ اللہ نے اس کو مقام دیا ہے. اور جس دن انہوں نے خان صاحب کو نکالا تھا، وہ ایک ڈائری لے کے جو نکلا تھا وہ بھرا لشکر لے کے اب بیٹھا ہے اور آ چکا ہے. ان کو نظر آ گیا یہ چیز اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا مقام دے دیا ہے کہ جیسے بابا فرید اور گنج شکر کے مزار پہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. آپ جا کے زمان پارک چیک کریں کہ وہ خان صاحب کے جو دیوانے ہیں، جو عوام ہیں، وہ ادھر سارا لنگر لے کے جا رہی ہے اور ادھر لنگر پک رہا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں. کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جس نے ٹکٹ لینا ہے اس کے ذمہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے اتنے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ جا کے دیکھیں عام عوام ہے نا وہ جا کے ادھر لنگر چلا رہی ہے اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں کھا رہے ہیں. جو انہوں نے اس ٹائم آٹا یہ تقسیم کر رہے ہیں اور جو تذلیل کر رہے ہیں عوام کی، آپ دیکھیں کہ سارا دن لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. اور جو آٹا ہے وہ آٹا وہ والا ہے کہ اللہ معاف کرے انہوں نے وہ گندم پرچیز کی ہے جو جانور بھی نہیں کھاتے. اس گندم کا آٹا یہ غریب عوام کو دے رہے ہیں. ہماری ثانیہ نشتر صاحبہ ہیں، انہوں نے جا کے ایک پروگرام دیا تھا ان کو کہ جس طرح احساس پروگرام ہے، لوگوں کو ایک رسپیکٹیبل طریقے سے وہ پیسے مل رہے تھے، اسی طرح کا ایک پروگرام انہوں نے کہا احساس پروگرام اس کا نام نہ رکھیں، آپ پروگرام کا نام چینج کر دیں جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوام کی تذلیل نہ کریں. جس آٹے کی خاطر وہ جانور آٹا نہیں کھاتے وہ آٹا آپ عوام میں تقسیم کر رہے ہیں اور موتیں ہو رہی ہیں، ہماری بہنیں مر رہی ہیں، ادھر بھگدڑ مچ جاتی ہے. تو آپ اس طرح عوام کی تذلیل نہ کریں، ایک باعزت طریقے سے یہ کوئی روٹین بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے مریم صفدر صاحبہ اس کا وہ شوق ہے، وہ ہر وقت لوگوں کو ذلیل کرنے پہ لگی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہی طریقہ چلے گا. تو عمران خان اس طرح کی سوچ نہیں رکھتا. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک تو بات مشہور ہو جاتی ہے، کچھ باتیں ہوتی پس پردہ. جی، وہ خان صاحب کے ایسا پیغام جو صرف آپ لوگوں کے لیے ہو، ان کا کوئی پیغام عوام کے لیے پس پردہ ہوتی ہے. ہر پیغام جو ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے اور کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی. وہ ایک ایسا سچا لیڈر اور ایسا انسان ہے کہ وہ کوئی بھی ہوتا ہے حکومتوں میں انڈر گراؤنڈ اور چل رہا ہوتا ہے، باہر اور چل رہا ہوتا ہے. خان صاحب کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو پیغام ان کا میرے لیے ہے وہ کسی عام عوام کے لیے بھی وہی ہوگا.
اچھا میڈم، آپ کام کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بطور جنرل سیکرٹری ویسٹ پنجاب کے، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے، تو آپ خان صاحب کے بعد کن سے زیادہ رابطے میں رہتی ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتی رہتی ہیں؟ جی، میری پریزیڈنٹ ہیں پاکستان، مرکزی پریزیڈنٹ ہیں کنول شوذب صاحبہ، جو MNA بھی ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ایک جو ہے رابطہ ہے، اور وہ اتنی محنتی، اور خان صاحب کے ساتھ ان کی لائلٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ دن رات کام کر رہی ہیں، نہ وہ خود سوتی ہیں اور نہ ہمیں سونے دیتی ہیں۔ وہ بہت محنتی ورکر ہیں، اور میری آئیڈیل، آپ اگر سیاست میں خان صاحب کے ساتھ بعد کوئی میری آئیڈیل ہے تو وہ کنول شوذب صاحبہ ہیں، کیونکہ وہ بہت ہارڈ ورکنگ لیڈی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے سے پہلے آپ کسی اور پارٹی میں بھی تھیں؟ کسی نہیں اور کی باتیں کرتی ہوں جس طرح آپ تحریک نہیں جی، میری زندگی کا پہلا ووٹ جو ہے وہ میں نے 2011 سے میری جوائننگ ہے۔ 2013 میں جو میرے سے بڑے ہیں جاوید احمد مہار، انہوں نے الیکشن لڑا، میرے بڑے بھائی ہیں وہ، تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ اور میں ایک آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں میری کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میں گھر بیٹھ گئی، تو وہ میری چھوٹی سی ایک بیٹی ہے، فرسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ ماما جو ہے نا وہ نکل نہیں رہی، تو وہ مجھے آ کے کہتی ہے ماما آپ ناراض تو نہیں ہو گئی اس لیے آپ نے آپ جا نہیں رہی؟ تو میں نے کہا نہیں بیٹا، میرے کچھ جوائنٹس میں پین آیا ہوا ہے، تو میں نے اس لیے۔ ماما آپ نے زندگی کا پہلا ووٹ آپ بتاتے ہو کہ تحریک انصاف کو دیا ہے، اور ہم نے زندگی کا آخری ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی دینا ہے۔ کیا پیغام ہمارے N22 کے ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھتے ہیں؟ جی، میرا جو ہے عام عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس ٹائم پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو جو ہے پاکستان کے لیے نکلنا چاہیے، اپنی اولادوں کے فیوچر کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ جو PDM کا ٹولہ، یہ جو چوروں اور ڈاکوؤں کا ٹولہ ہمارے ملک پہ مسلط ہو گیا ہے، ان کو بھگانے کے لیے، اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے آپ کو نکلنا چاہیے، اور عام عوام کو نکلنا چاہیے، جیسے نکل رہی ہے باقی کے جو گھر بیٹھے ہیں ان کو بھی نکلنا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کی جو کلمے پہ کے نام پہ بنا، جو رمضان شریف میں بنا، اس کی ہم حفاظت کر سکیں۔ اور عمران خان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد اعظم کے بعد ایک ایسا لیڈر دیا ہے کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں، میرا یہ پیغام بھی ہے، میری اپنی بہنوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنی اولاد کی خاطر نکلیں۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت دیا N22 کے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، میں اجازت چاہ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنے میزبان عاشق علی داؤدی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے N22 نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔